سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ نہ کرے تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اپنی دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل ہی تمہیں مر جانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ فرمانے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سب آنکھوں سے زیادہ دیکھنے والی آنکھ وہ ہے جو نیکی کے امور میں دور رس ہو، اور سب کانوں سے زیادہ سننے والا کان وہ ہے جو نصیحت کی بات سنے اور ان سے مستفید ہو۔ علامہ حسین وائز کاشفی کمتراز ہیں کہ امام حسین کی ولادت کے بعد خلاق عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے حسین کی ولادت پر مبارکباد دے دو۔ امام حسین نے مدینہ سے کربلا کا رخ کیا تو قبر جناب سیدہ سے فرمایا، اے مادر گرامی، آپ پر میرا سلام ہو، آپ کا حسین آپ سے رخصت ہونے آیا ہے، یہ آپ کی آخری زیارت ہے۔ جناب سیدہ کی قبر سے آواز آئی، اے ماں کے مظلوم اور شہید و غریب الوطن بیٹے، تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ مسواک کرنا سنت ہے، امامہ باندھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ غم حسین میں رونا بھی سنت ہے، اور غم حسین میں رونا سنت ہے، پیٹنا سنت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ صرف اس آدمی کو دیتا ہے جو اس کے ہاں کریم ہو۔ اقبال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انسان کی پستی و ذلت یہ ہے کہ نعمت کا شکر ادا نہ کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باطل کو برداشت کرنا باطل ہے، اور ناراض ہو کر حق کو چھوڑ دینا بھی باطل ہے، مومن کبھی مبتلائے باطل نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس چیز کے در پہ نہ ہو جسے تم نہیں پا سکتے یا سمجھ نہیں سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے، نہ ہی رزق روک سکتا ہے۔ فرمانے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے اس بات کو کہ وہ حسن و حسین کے بعد امر امامت کو دو بھائیوں میں قرار دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کوئی اپنے مذہب کو قیاس کے ترازو میں تولتا ہے تو وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو دو محل دیکھے، ایک سرخ ایک سبز رنگ کا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر سے شہید ہوگا اور دم آخر ان کا جسم سبز ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سبز محل بنایا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے شہید ہوگا، اس لیے اللہ نے ان کے لیے سرخ محل بنایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھائی، تیرا ہاتھ کہاں ہے؟ تم تو میرے علمدار ہو، علم کہاں ہے؟ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قسم بخدا اگر پوری دنیا میں میرے لیے کوئی بھی پناہ گاہ نہ ہو تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کہیں بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر یہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو، دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری غلطیوں سے آگاہ کرے اور تمہیں درست راستے پر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنے نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں نصیب سے بڑھ کر دے گا۔ گناہ صرف اس صورت میں کریں جب آپ ان 5 شرطوں کو پورا کر سکیں۔ سب سے پہلے، خدا کا رزق نہ کھاؤ اور جتنا چاہو گناہ کرو۔ دوسرا، خدا کے دائرے سے باہر جاؤ اور جتنا چاہو گناہ کرو۔ تیسرا، ایسی جگہ تلاش کریں جہاں خدا آپ کا مشاہدہ نہ کر سکے اور جتنا چاہے گناہ کریں۔ چوتھا، اگر موت کا فرشتہ آپ کے پاس آپ کی روح قبض کرنے آئے تو اسے اپنے آپ سے دور کر دو اور جتنا چاہو گناہ کرو۔ پانچواں، اگر جہنم کا فرشتہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالنے والا ہو تو اسے روکو اور جتنا چاہو گناہ کرو۔